سبحان اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہم دن میں نہ جانے کتنی بار کہتے ہیں نا۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ پاک ہے، لیکن کیا اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اس کے عام ترجمے سے بہت آگے اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف اللہ کی تعریف کا ایک خوبصورت جملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے جسے ہم شاید روزمرہ کی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی اصل روح تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں اس لفظ کی بالکل جڑ تک، اس کی لنگوسٹک روٹ تک جانا ہوگا۔ یہ لفظ نکلا ہے ایک 3 حرفی عربی ورب سے، سبحا، اور یقین کریں یہی وہ چابی ہے، یہی وہ کی ہے جو سبحان اللہ کے گہرے مطلب کا پورا خزانہ ہمارے لیے کھولنے والی ہے۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ سبحا کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی مطلب ہے تیرنا۔ جی ہاں، سوئمنگ، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پانی میں تیرتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، تیرنے کا مطلب صرف آگے بڑھنا نہیں ہوتا، اس کا اصل کانسیپٹ ہے اپنی سطح کو برقرار رکھنا، یعنی ڈوبنے سے بچنا، خود کو اوپر رکھنا۔ اس آئیڈیا کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے کی ساری بات اسی پر ٹکی ہے۔ اب اسی تیرنے کے کانسیپٹ کو لیتے ہیں اور اسے پانی سے نکال کر ایک بہت ہی بڑے ایک کاسمک اسکیل پر دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا منظر جسے خود قرآن نے اسی لفظ سبحہ سے بیان کیا ہے۔ یہ آیت کلن فی فلکن یسبحون، یہاں آسمانی اجسام یعنی پلانٹس اور سٹارز کی حرکت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یسبحون، یعنی وہ ساکن نہیں ہیں، وہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ صرف سورج اور چاند کی بات نہیں ہے، یہ پرنسپل کائنات کے ہر لیول پر کام کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے ایٹم کے اندر نیوکلس کے گرد گھومتے الیکٹران سے لے کر زمین کے گرد چاند، سورج کے گرد زمین، اور پھر کہکشاں میں اربوں ستارے، کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اپنی پوزیشن کو پرفیکٹلی مینٹین کیے ہوئے ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہماری گفتگو ایک بہت ہی کروشل موڑ لیتی ہے۔ اب ہم ایک پیسو اسٹیٹ سے ایک ایکٹیو ایکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے عربی گرامر کی ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی پاورفل تبدیلی کی وجہ سے۔ ذرا اس کو سمجھیں۔ سبحہ، جیسا ہم نے دیکھا، اس کا مطلب ہے تیرنا۔ یہ ایک انٹرانزٹیو ورب ہے، یعنی کام کرنے والا خود ہی وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ بن جاتا ہے سبحہ تو یہ ٹرانزٹیو ہو جاتا ہے، مطلب اب کوئی خود نہیں تیر رہا بلکہ کسی دوسرے کو تیرا رہا ہے یا کسی دوسرے کو اس کام پر لگا رہا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے کھانا اور کھلانے کا فرق۔ ایک میں آپ خود کھاتے ہیں، دوسرے میں کسی اور کو کھلاتے ہیں۔ تو پورا مطلب ہی بدل گیا۔ خود سطح پر رہنا سے بات چلی گئی کسی اور چیز کو سطح پر رکھنا تک، کسی کو ڈوبنے سے بچانا، اسے اس کی جگہ پر قائم رکھنا۔ تو یہ ایک پیسو اسٹیٹ سے ایک ایکٹیو ڈیلیبریٹ ایکشن بن گیا۔ اور بالکل یہیں آ کر گرامر کا یہ نقطہ تسبیح کے روحانی عمل سے جڑ جاتا ہے، یعنی ہمارے سبحان اللہ کہنے کے عمل سے۔ تو اب دیکھیں، تسبیح کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کلمات کہہ دیے، نہیں، یہ ایک کانشیس ایکٹیو ایفرٹ ہے۔ یہ ایک عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو اس کی شان کے لائق، اس کے بلند ترین مقام پر برقرار رکھتے ہیں۔ کہاں؟ اپنے ذہن میں، اپنے خیالات میں، اپنے تصور میں۔ یعنی جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے، ایک ایکشن لے رہا ہوتا ہے اپنے ہی ذہن کے اندر۔ وہ اپنے ذہن میں اللہ کے تصور کو ہر امپرفیکشن سے، ہر کمی سے پاک رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہر اس خیال کو رد کر رہا ہوتا ہے جو اس کی شان و عظمت کے لائق نہیں۔ یہ ایک ایکٹیو ڈیکلریشن ہے کہ اللہ ہر طرح کی کمزوری سے، کسی بھی قسم کی ضرورت سے، ہر عیب سے، ہر نقص اور ہر کمی سے بالکل پاک اور بلند ہے۔ ہم اپنے ذہن میں اس حقیقت کو قائم کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس پورے سفر کو ایک لمحے میں سمیٹتے ہیں۔ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ایک فزیکل ایکشن سے، تیرنا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہی ایک کازمک پرنسپل بھی ہے، کائنات کی ہر شے کا اپنے مدار کو برقرار رکھنا۔ اور آخر میں ہم پہنچے اس کے روحانی مطلب تک، اپنے ذہن اور تصور میں اللہ کی کاملیت کو برقرار رکھنا۔ اور یہ بات، یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔
سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ یہ اپنے ذہن میں اللہ کو اس کے بلند ترین مقام پر رکھنا ہے، تاکہ کوئی بھی ایسا خیال، کوئی بھی ایسا کانسیپٹ جو اس کی شان کے خلاف ہو، ہمارے ذہن میں آ ہی نہ سکے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی اور روحانی حفاظت ہے۔ تو اب اس ساری بات کے بعد جب اگلی بار ہم سبحان اللہ کہیں گے یا سنیں گے تو کیا یہ ہمارے لیے صرف ایک عام سا جملہ ہوگا، یا اب ہم اسے ایک گہرے، ایک ایکٹیو، ایک کانشیس عمل کے طور پر دیکھیں گے؟ ایک ایسا عمل جو کائنات کے ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک اور وہاں سے ہمارے اپنے ذہن کے اندر تک ہر جگہ جاری ہے۔